ڈپریشن ایک ایسا خاموش اور مضر مرض ہے جو انسان کی ذات، اس کے وجود کو دمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ اس ذہنی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان مستقل اداس، غمگین یا پریشان رہنے لگے اور زندگی سے دلچسپی معدوم ہونے لگے۔ اس سے بچے، جوان اور بوڑھے سب ہی متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مخصوص جنس یا مخصوص عمر تک محدود ہے، بلکہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کئی اسباب کی بنا پر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جن میں گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، شدید جسمانی بیماری، ادویات کا زائد اور غیر ضروری استعمال اہم ہے۔ تاہم ان میں سرفہرست ذہنی پسماندگی اور شعور کا فقدان دو اہم وجوہات ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں مفلوجی کی بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ یہ دنیا بھر میں عام ہوتا جا رہا ہے، جس سے تقریباً 264 ملین لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو آبادی کی 10% شرح کسی نہ کسی ذہنی بیماری اور میں مبتلا ہے۔ اعداد و شمار سے ڈپریشن کی بڑھتی ہوئی تعداد کی سنگینی کا اندازہ تو آپ سب کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ معاشرے میں اگر اس حوالے سے شعور آگاہی آ جائے تو بہت سے ذہنی مسائل کا تدارک بروقت کیا جا سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی مدد کر سکیں، ہمارے پیاروں کو اس سے بچا سکیں، یا جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کا علاج فوری اور یقینی بنا سکیں۔ مستقل اداس رہنا، مایوس ہونا، شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس ہونا، خود کو اہمیت نہ دینا، لاچارگی محسوس کرنا، کسی چیز میں دلچسپی اور خوشی محسوس نہ کرنا، جسمانی توانائی میں کمی یا کمزوری ہونا، فیصلہ کرنے اور چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری وغیرہ وہ عوامل ہیں جو خطرہ کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا جن میں ایسی کوئی بھی علامت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، انہیں ہر طرح کی سماجی سرگرمیوں اور تعلق سے لاتعلق کر دیا جاتا ہے۔ افسردہ نظروں سے دیکھ کر گویا ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے، انہیں تنہائی کے دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے، انہیں چاردیواری میں قیدی کی طرح نظر بند کر دیا جاتا ہے، ان سے بات چیت، ملنا ملانا پہلے کم اور پھر مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ہر دوسرا فرد کہیں نہ کہیں اس مرض میں مبتلا ہے اور پھر بھی نہ جانے کیا سوچ کر دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ یہ ختم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ ڈپریشن لا علاج بیماری نہیں اور نہ ہی یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اس لیے ڈپریشن کا شکار افراد کو تنہا کرنا ان کے ساتھ زیادتی اور بے حسی ہے۔ ایسے افراد کو تنہا چھوڑنے کے بجائے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ ان کی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اکثر اوقات ہم ڈپریشن کے مریضوں کے ساتھ حد درجہ ناروا سلوک اور رویہ اپنا کر ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔
ہمیں ان سے نہایت نرمی برتنی چاہیے، انہیں توجہ دینی چاہیے، خود اعتمادی بحال کرنی چاہیے، انہیں یہ بھروسہ فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کسی بات سے الجھن کا شکار ہیں تو انہیں سن کر ان کا دھیان مثبت سمت کی جانب کرنا چاہیے۔